مشہور سائنسدان اور مضمون نگار اسٹیفن جے گولڈ صرف 39 سال کی عمر کا ہی تھا جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک مہلک قسم کے کینسر میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ اس کینسر سے متاثر ہونے والے لوگوں کی میڈین عمر صرف 8 ماہ ہے، یعنی کینسر اگر 100 لوگوں کو ہے تو 100 میں سے 50 لوگ 8 ماہ کے اندر اندر ہی وفات پا جائیں گے۔ اسٹیفن سائنسدان تھا تو اس کی سائنسی سوچ نے اسے یہ خبر سننے کے بعد غمزدہ ہونے کے بجائے اس بات کی طرف ہی ابھارا کہ وہ تمام کام کاج چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ اس کینسر والے معاملے کی ہی تحقیق میں اپنا بقیہ وقت صرف کرے۔ جیسے جیسے اس نے معاملے کی گہرائی میں جانا شروع کیا تو اسے معلوم ہوا کہ میڈین اور اوسط اس معاملے میں بالکل مختلف ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ 8 مہینے کے بعد بچ جانے والے لوگ زیادہ سے زیادہ 16 مہینے تک زندہ رہ جاتے ہوں گے، لیکن اسے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ وہی بقیہ لوگ اپنی باقی عمر عام لوگوں کی طرح ہی 70-75 سال تک گزارتے ہیں۔ اس معاملے میں ایک اے سیمیٹری موجود ہے، مطلب یہ کہ جن لوگوں کی موت آنی تھی تو وہ بہت جلدی آ گئی، اور جو لوگ زندہ رہے وہ کافی لمبے عرصے تک زندہ رہے۔ اس کے بعد اسٹیفن نے اپنا مشہور مضمون میڈین از ناٹ دی میسج لکھا، جس میں اس نے واضح کیا کہ اوسط اور میڈین کا استعمال ایک خلاصہ ہے جو امکانات کی اصل حقیقت کو چھپا دیتا ہے، اور حقیقت دراصل اعداد میں پھیلی ہوئی ویریشن یا تبدیلی ہے جو عموماً لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں اے سیمیٹری موجود نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی بھی ہے تو مجموعی طور پر اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ مثلاً آپ نے عموماً لوگوں کا قد 4 سے 7 فٹ کے درمیان ہی دیکھا ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے اچانک ایک 100 فٹ کے قد والے آدمی کو دیکھ لیا ہو، یعنی اس معاملے میں اے سیمیٹری موجود نہیں ہے۔ آپ اگر آؤٹ لائرز یعنی 7 فٹ سے اوپر یا 4 فٹ سے چھوٹے لوگوں کو نکال بھی دیں تو بھی اوسط قد میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن کئی معاملات میں اے سیمیٹری موجود ہوتی ہے جہاں ایکسٹریم ویلیوز بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ خاص کر معاشی معاملات میں تو لوگ اسے سمجھنے میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر بزرگوں سے ایک امیر خاندان کے بارے میں سنا ہوگا کہ ایک دن ایسا نقصان ہوا کہ چند دنوں میں ہی سڑکوں پر آ گئے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتے ہیں جہاں امکان اور نتائج دونوں اعتبار سے اے سیمیٹری موجود ہے۔ فرض کریں کہ دفتر سے واپسی گھر آنے کے لیے آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ محفوظ ہے مگر ذرا لمبا ہے، دوسری طرف ایک چھوٹا راستہ ہے جو خطرناک ہے، اور آپ نے کئی دفعہ وہاں ہونے والی وارداتوں کے بارے میں بھی سن رکھا ہے۔ اگر آپ لمبے کے بجائے چھوٹا راستہ اپناتے ہیں تو 50 روپے کا پیٹرول بچا لیں گے۔ فرض کرتے ہیں کہ 1000 میں سے 999 دفعہ آپ 50 روپے بچا رہے ہوں گے، اور صرف ایک امکان اس بات کا ہے کہ آپ کی 3 لاکھ کی قسطوں میں خریدی ہوئی بائک ڈاکو لے اڑیں گے، جسے آپ بعد میں زبردستی صدقے کے کھاتے میں ڈال کر غم ہلکا کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کراچی کے رہائشی ہیں تو اس امکان کو کئی گنا بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں کی متوقع ویلیو نکال کر دیکھ لیں۔ روزانہ 50 روپے بچانا تو دور، الٹا آپ 250 روپے نقصان کر رہے ہوں گے۔ صرف ایک دفعہ کا ہونے والا نقصان کا اثر ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کی پروبیبلٹی اور تعدد بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو امکان کے لحاظ سے تو آپ روزانہ چھوٹا چھوٹا فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے، لیکن ایسا کرنا کوئی دور اندیشانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ تو بات ہو گئی ان واقعات کی جہاں نقصان دہ اے سیمیٹری موجود ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی اے سیمیٹری کے لحاظ سے فائدہ مند بھی ہیں۔ ان میں آپ اپنی محنت اور پیسہ مسلسل خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور بظاہر کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا، لیکن صرف ایک بڑا فائدہ ہی ان تمام نقصانات پر بھاری ہوتا ہے۔ اس بات کا ذاتی طور پر اندازہ اس وقت ہوا جب مچھلیاں پکڑنے کا شوق چڑھا۔ چنانچہ ہم نے کشتی بک کروائی اور صبح سویرے شکار کا سارا سامان لے کر کشتی پر سوار ہو گئے، اور ساری وہ دعائیں بھی پڑھ لیں جو رزلٹ والے دن پڑھی جاتی ہیں۔ سمندر ان دنوں شانت تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ آؤ بھائی اپنا وقت ضائع کرو، ہم بھی فارغ بیٹھے ہیں۔ خدا کا نام لے کر ہم نے کانٹا ڈالا اور لمبی تان کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر بعد کانٹا نکالا تو بالکل ویسا ہی تھا جیسے بھائی ابھی خرید کر لائے ہوں۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کافی وقت گزر گیا تو ماہی گیر موسم کو دیکھتا ہوا اور کچھ ہماری شکل دیکھتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ استاد آج تو مچھلی نہیں لگے گی۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ بھائی آج کل کیا کریں، مچھلیاں بھی سیاستدانوں کی طرح ہو گئی ہیں، کبھی کبھی ہی نظر آتی ہیں، اور اگر نظر آ بھی جائیں تو ہاتھ تو بالکل بھی نہیں آتی۔ بہرحال ہم 3-4 گھنٹے بعد
ایک خوبصورت مچھلی پکڑنے میں کامیاب ہو گئے اور خوشی سے چلا اٹھے کہ بس اب تو ہمارا کانٹا چل پڑا ہے، دیکھنا کیسی لائن لگاتا ہوں۔ مچھلی دیکھی ماہی گیر نے تو کہنے لگا بیٹا کھانے والی نہیں ہے، چاہو تو واپس پھینک دو۔ بہرحال کئی گھنٹے لگانے کے بعد ہم نے واپسی کا ارادہ کیا اور یہ خیال بھی ذہن میں آیا کہ جتنے پیسے اس ٹور پہ لگائے ہیں اگر اتنے کی مچھلی ہی خرید لی ہوتی تو اماں سے گھر جا کے سلواتیں تو نہ سننی پڑیں گی۔ واپسی پر ہم نے دیکھا کہ ہماری ہی طرح تفریح پر آئے ہوئے بہت سے لوگ خالی ہاتھ ہی واپس جا رہے تھے، لیکن کئی لانچیں مچھلیوں سے بھری پڑی تھیں۔ ایک سے پوچھنے پر بتایا کہ وہ چند گھنٹے نہیں بلکہ ہفتوں کے لیے سمندر میں تھے اور یہ سارا مال جو آپ دیکھ رہے ہیں صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی پکڑا ہے۔ اس جگہ ماہی گیری میں ایسیمیٹری کا پتہ چلا کہ بعض اوقات آپ سمندر میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں جو کہ وقت اور پیسے کا ضیاع لگتا ہے، لیکن اگر کوئی غول ہاتھ لگ جائے تو چند ہی لمحوں میں آپ کی ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اس سے ملتی جلتی چیز بگ باؤنٹی ہے، جس میں انجینئرز مشہور کمپنیوں کے آن لائن سسٹمز میں خامیاں اور سیکیورٹی کے مسائل تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ خامی جتنی گمبھیر ہوگی اس کے پتہ لگانے کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ کئی دن لگانے کے بعد بھی کوئی سراغ نہ لگا پائے تو لگتا ہے کہ جیسے محنت ضائع ہو گئی، لیکن صرف ایک بڑی خامی ہی ہاتھ آ جائے تو ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے شعبے ہیں جہاں ایسیمیٹری موجود ہے، جیسے انٹرپرینورشپ، یوٹیوبر، ناول نگاری یا کاروبار وغیرہ کو ہی دیکھ لیں، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسے شعبوں سے دور ہی رہتی ہے جہاں آمدنی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی غیر یقینی موجود ہو، باوجود اس کے کہ ملنے والا فائدہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت نوکری پیشہ ہوتی ہے یا وہ کام کرنا چاہتی ہے جہاں آمدنی غیر یقینی نہ ہو، جبکہ کاروبار میں بہرحال ایک رزق تو موجود ہے جس کا نفسیاتی بوجھ ہر کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ڈینیل کینمن نے اپنی پراسپیکٹ تھیوری میں بیان کی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ ان دو میں سے کس آپشن کا انتخاب کریں گے؟ نمبر 1، 900 روپے حاصل کریں 100% یقینی کے ساتھ۔ نمبر 2، 1000 روپے حاصل کریں 90% یقینی کے ساتھ، یعنی 10% اس بات کا امکان کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ اگر شماریاتی طور پر دیکھا جائے تو دونوں کی متوقع ویلیو برابر ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت پہلا آپشن منتخب کرتی ہے۔ ہم جب بھی یقینی فائدہ دیکھتے ہیں تو اسے غیر یقینی فائدے پر ترجیح دیتے ہیں، بھلے سے غیر یقینی فائدہ بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اب دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ ان دو میں سے کسی ایک آپشن کا انتخاب کریں گے؟ 900 روپے کا نقصان 100% یقینی کے ساتھ۔ نمبر 2، 1000 روپے کا نقصان 90% یقینی کے ساتھ، یعنی 10% امکان کے کوئی نقصان نہ ہو۔ اس معاملے میں بھی متوقع ویلیو برابر ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت دوسرا آپشن منتخب کرتی ہے۔ کینمن کے مطابق ہم نقصان کو فائدے سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ واضح نقصان سے بچنے کے لیے ایسا رسک بھی لے لیتے ہیں جہاں ممکنہ نقصان واضح نقصان سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ارتقائی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ ہم فوری خطرات کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں، اگرچہ اس کے لیے ہمیں کسی بڑے غیر یقینی فائدے کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ لہذا ہمارے احساسات بالکل اسی ساخت میں ڈھل چکے ہیں جو ہماری بقا کے لیے ضروری بھی تھے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان باتوں سے متاثر ہو کر سٹہ کھیلنا شروع کر دیں کہ بھائی نہ لگا تو خیر ہے، لگ گیا تو وارے نہیں آ رہے۔ اصل میں سٹے اور لاٹری کا سسٹم ڈیزائن ہی اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس سے یہ دھندا چلانے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، جبکہ گاہک کی متوقع ویلیو ہمیشہ منفی رہتی ہے۔ مستقبل ہمیشہ غیر یقینی ہوتا ہے، اور مستقبل کے لیے فیصلہ سازی کرنے کا درست عمل یہی ہے کہ آپ امکانات کے چکر میں نہ پڑیں بلکہ نتائج کو مد نظر رکھیں، کیونکہ اصل زندگی میں کس بات کا کتنا امکان ہے یہ سب جاننا ہمارے دماغ کی بس کی بات تو ہے نہیں۔ ہمارے سر پر امکان نکالنے والا کوئی کیلکولیٹر بھی ایسا فٹ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ان تمام پوشیدہ عوامل کے بارے میں جانتے ہیں جو امکانات پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ نتائج کے بارے میں ہم ایک اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے قابل قبول ہے اور کیا نہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی فیصلہ لینا ہو تو یہ دیکھ لیں کہ اس فیصلے کی زیادہ سے زیادہ کیا قیمت ہے جو آپ کو چکانی پڑ سکتی ہے، اور اگر آپ کسی بھی قسم کے شش و پنج میں مبتلا ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ وہ فیصلہ نہ لیں۔